مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ اور فقیہ جو یروشلیم سے آئے تھے کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بال-زبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ابد تک معافی نہ پائے گا بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ آمین۔ یہ پیسج جو آج ہم نے پڑھا ہے، ہم آج اس پر غور کریں گے۔ اس میں ہم چند رسپانسز پر غور کریں گے، اور وہ رسپانسز کیا ہیں کہ یسوع مسیح خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کی خدمت کا کون سا دور ہے؟ یہ گلیلی خدمت کا دور ہے۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ گلیلی خدمت ہے، یعنی یسوع مسیح نے اس دنیا میں تقریباً 3 سے 3.5 سال خدمت کی، اور ڈیفرنٹ صوبوں میں جا کر خدمت کی۔ کچھ خدمت اس نے یہودیہ میں کی، کچھ گلیل میں کی، کچھ پریا میں اور دور دراز کے علاقوں میں، لیکن اس کی خدمت کا جو سب سے میجر پورشن ہے وہ کہاں پر تھا؟ گلیل میں۔ گلیل میں تقریباً اس نے 1.5 سال خدمت کی ہے۔ کچھ 14 ماہ کہتے ہیں، کچھ 18 ماہ، کچھ 16 ماہ، لیکن یہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا عرصہ ہے جو کہ اس کی گلیلی خدمت ہے۔ اور اب گلیل میں اگر آپ دوسرا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گلیل میں جب وہ آیا ہے تو سب سے پہلے وہ کہاں پر گیا تھا؟ ناصرت میں۔ یسوع مسیح جب گلیل میں آیا تو سب سے پہلے کہاں پر گیا؟ ناصرت میں۔ ناصرت میں جا کر اس نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا، اقرار کیا لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ لوگوں نے اسے مار ڈالنا چاہا، لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ناصرت کے وہ لوگ تھے جہاں پر یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے تھے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر یسوع مسیح ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بستے ہیں۔ کہاں پر؟ کفرنہوم میں۔ ناصرت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کفرنہوم نامی ایک شہر تھا یا قصبہ تھا۔ یسوع مسیح وہاں پر بس جاتے ہیں، اور یہ بالکل جھیل کے کنارے ہے۔ یہ جو جھیل ہم جس کا اکثر ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم گلیل کی جھیل بولتے ہیں، یہ واحد جھیل تھی وہاں پر بنی اسرائیل میں، اور اس جھیل میں جو پانی ہے وہ دریائے یردن سے آتا تھا، اور پھر دریا ایک سائیڈ سے آتا اور جھیل میں پانی جمع ہو جاتا اور دوسری سائیڈ سے نکل جاتا تھا، اور پھر آگے جا کر بحیرہ مردار میں یہ دریا گرتا تھا، اور پھر اس کے آگے کہیں پر بھی نہیں جاتا تھا۔ لیکن یہ جو جھیل ہے یہ سینٹر تھا ان کی اکانومی کا، یعنی تمام تر، آپ کو پتہ ہے کہ مین فشنگ بزنس، زراعت کا بزنس جو ہے وہ دریا پر اور جھیل پر ڈیپینڈنٹ تھا، اور جو فشنگ بزنس ہے یہ بہت زیادہ وہاں پر کیا جاتا تھا، اور خاص طور پر گلیل کے علاقے میں جو کہ تھوڑا دیہی علاقہ تھا، دیہاتی علاقہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے زیادہ تر جو شاگرد تھے وہ گلیلی تھے اور مچھلی پکڑنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو جس طرح یعقوب اور یوحنا ہیں، پطرس، اندریاس ہیں، یہ سارے کیا کرتے تھے؟ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے گلیل کی جھیل پر۔ اب بیتسیدا، خرازین، کفرنہوم، یہ سارے شہر کہاں پر واقع ہیں؟ جھیل کے آس پاس واقع ہیں۔ سو یسوع مسیح نے کفرنہوم کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے، اور وہاں سے ہی وہ کیا کرتا ہے؟ اب ساری خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ تو پچھلے دوسرے باب میں اگر آپ پڑھیں مرکز کی انجیل کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ایک لنگڑے شخص کو اچھا کیا اور بہت سارے معجزات کیے۔ سو اس کی بہت زیادہ شہرت پھیل گئی، بہت زیادہ، کیونکہ جیسے جیسے معجزات ہو رہے ہیں
شہرت پھیلتی جا رہی ہے، اور اتنے زیادہ معجزات اس نے کیے، یعنی اتنی زیادہ شہرت اس کی پھیل گئی کہ اب یروشلیم تک سے لوگ کیا کر رہے ہیں، گلیل میں آ کر دیکھ رہے ہیں۔ اور بالکل بھی اس سے پچھلے ہی چیپٹر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک واقعہ جو انہوں نے ایک معذور شخص کو چھت ادھیڑ کر نیچے لٹکایا تھا کیونکہ مکان میں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنے زیادہ یسوع مسیح کے پاس جمع ہو رہے تھے اور ان معجزات کو دیکھ رہے تھے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ جب معجزات یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور معجزات کا میں نے آپ کو بتایا تھا مقصد کیا تھا، اس کی باتوں کو ثابت کرنا۔ معجزات کا کیا مقصد ہے؟ یسوع مسیح کے قول کو ثابت کرنا۔ یعنی میں ایک بات کہتا ہوں تو اگر میں اس کو ثابت نہ کر پاؤں تو میری بات کیا ہوگی؟ جھوٹی ٹھہرے گی۔ اگر یسوع مسیح بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو کہ وہاں پر کوئی نہیں کرتا تھا، اس طرح کے دعوے کوئی نہیں کرتا تھا، کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا جس طرح کہ یسوع دعوے کرتے ہیں اپنے بارے میں، تو یسوع مسیح کے دعووں کو ثابت کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کے معجزات ثابت کرتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی جب لوگ معجزات دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی تو رسپانس بنائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بھی کسی شخص کے بارے میں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی رسپانس بناتے ہیں، یا کسی خادم کو سنتے ہیں تو کوئی رسپانس آپ کے ذہن میں ایک بنتا ہے، کوئی خیال بنتا ہے۔ وہ خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ خیال برا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو خادم جو ہے یہ ٹھیک خادم نہیں ہے، اور وہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خادم کیا ہے؟ ٹھیک خادم ہے۔ تو مختلف قسم کے رسپانسز جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اپنے ذہن میں واقعات کو لے کر۔ یسوع مسیح کی زندگی کو لے کر بھی لوگوں کے 3 قسم کے رسپانسز تھے۔ لوگوں کے کتنے رسپانس تھے؟ 3 قسم کے رسپانس تھے۔ پہلا رسپانس یہ تھا چند لوگوں کا کہ یسوع ایک اچھا ٹیچر ہے، اچھا شخص ہے، اور یہ آج بھی بہت سارے لوگوں کا رسپانس ہے کہ ہاں اچھا بندہ سی لیکن خدا نہیں ہے، اچھا شخص تھا لیکن خدا نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ تو جھوٹا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جھوٹا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ رسپانس ہے، اور کچھ لوگوں کا رسپانس وہ ہے جو کہ انہوں نے یسوع مسیح کی بات کو مان لیا کہ نہیں، یسوع مسیح خدا ہے اور جو کچھ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ سی ایس لوئس ایک بہت بڑا رائٹر، انگلش رائٹر تھا، اس نے کہا کہ 3 رسپانسز ہیں جو کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں بنا سکتے ہیں۔ 3 میکسیمم رسپانسز ہیں جو کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں تو آپ ایک اچھے ٹیچر کی ڈیفینیشن سے تو باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اب آپ کو اچھا ٹیچر تو نہیں مانیں گے۔ یعنی آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں، بیچ میں آپ کہنا شروع کر دیں کہ میں کیا ہوں؟ میں خدا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں آپ ایک اچھے ٹیچر کی ڈیفینیشن سے باہر ہو گئے۔ اب آپ کو وہ ایک اچھے ٹیچر کے طور پر نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ کے پاس کیا رسپانس بچتے ہیں کہ آپ لوگوں یسوع مسیح کے بارے میں لے سکتے ہیں؟ یہ سوئس لوئس کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو پہلا رسپانس یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ سچ ہے، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے سچا دعویٰ کیا، اور وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ یا دوسرا رسپانس یہ ہو سکتا ہے جب اس نے خدا ہی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جان بوجھ کر فراڈ کر رہا ہے۔ اور تیسرا رسپانس کیا ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ یسوع مسیح کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہی 3 رسپانس ہو سکتے ہیں۔ یہ اچھے ٹیچر والا رسپانس بھی اس میں ختم ہو جائے گا جب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ آج بھی جو آج کا متن ہے اس میں بھی ہمارے سامنے 3 رسپانسز ہیں جو کہ یسوع مسیح کی خدمت کے اگینسٹ لوگوں نے بنائے۔ ہم ان تینوں کو باری باری دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات جو آج سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کے خلاف جو گناہ ہوگا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ کون سا گناہ ہے جو کہ روح القدس کے خلاف کفر بکا جاتا ہے یا گناہ کیا جاتا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے۔ اور کیونکہ ہم اکثر کنفیوز ہوتے ہیں
اور ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جائے یا کوئی ہمارے ذہن میں خیال آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار شاید میں نے روح القدس کے خلاف گناہ کیا ہے اور یہ گناہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کنفیوژن کو بھی آج ہم دور کریں گے۔ آئیے متن کو دیکھتے ہیں۔ اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے، اتنا زیادہ رش لگنا شروع ہو گیا ہے یسوع مسیح کے آس پاس کہ اب ان کے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے۔ یہ پہلا رسپانس ہے، اور یہ رسپانس کن کی طرف سے ہے؟ یسوع مسیح کے رشتہ داروں کی طرف سے، یسوع مسیح کے رشتہ داروں کی طرف سے۔ اور کلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے کتنے بھائی تھے؟ 4 بھائی تھے یسوع مسیح کے بھائی، اور کلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 14ویں آیت کے مطابق وہ ایمان یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد لائے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ مرکز 6:3 اور متی 13:55 میں یسوع مسیح کے بھائیوں کے نام لکھے ہیں۔ میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں۔ مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یعنی یسوع مسیح کی بہنیں بھی تھیں اور اس کے 4 بھائی تھے جن کے نام لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ متی کی انجیل 13واں باب اور اس کی 55 آیت دیکھ لیں، متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 55 آیت میں لکھا ہے، کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ یوسف کو یوسس بھی لکھا گیا ہے۔ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے یہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ اب میرے ساتھ اعمال کی کتاب بھی دیکھ لیں، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلا کرنتھیوں کا خط آئی تھنک اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 55 آیت ہے، اگر مجھے حوالہ یاد ہو، تو اس میں یسوع مسیح یعقوب پر اسپیشل ظاہر ہوا تھا۔ یسوع مسیح یعقوب پر اسپیشل ظاہر ہوئی، یعنی یسوع مسیح کے جو 10 کے قریب ظہور ہیں اپنے جی اٹھنے کے بعد، ان میں ایک ظہور یعقوب پر تھا۔ اور یعقوب کون تھا؟ یسوع مسیح کا بھائی تھا، یسوع مسیح کا بھائی تھا۔ اور یہی مانا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے چند سالوں بعد، یعنی 12 سال تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ 12 سال کا تھا تب یوسف کیا تھا؟ زندہ تھا۔ اور اس کے بعد یعنی 12 سے خدمت کے آغاز میں اس دوران کہیں یوسف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس دوران جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے وہ یسوع مسیح کے بہن اور بھائی تھے۔ اور لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے، صرف مریم یعنی یسوع کی ماں مریم ایمان لاتی تھی، باقی جو بھائی تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ مریم کو بتایا گیا تھا جبرائیل فرشتے کے ذریعے کہ کیا ہوگا، یہ بچہ کیسا ہوگا، یہ کون ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا۔ اور وہ بھی خیر آہستہ آہستہ اور زیادہ بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ معجزانہ پیدائش کو جانتی ہے کہ وہ کسی مرد کو نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کی پیدائش ہوئی، سو وہ ایمان رکھتی تھی، لیکن اس کے بھائی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ اگر ویسے اندازہ لگا کے دیکھیں، تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں کہ کیا باتیں ہوتی ہوں گی۔ یہ جو ناصرت ہے یہ کوئی دور تو نہیں ہے، مطلب ایک ہی صوبہ ہے نا، سمجھ لو جو لاہور تے قصور ہے، کچھ اس سے بھی کم فاصلہ تھا، تو لاہور سے معجزات ہوندے ہون تے قصور سے گلاں تے پہنچ دی ہونی ہے نا۔ ناصرت کے بارے میں تو کہا ہے کہ وہ ان کے ایمان کے سبب سے اس نے وہاں پر بہت سے معجزے نہیں دکھائے تھے۔ ناصرت میں یسوع مسیح نے بہت سے معجزے نہیں دکھائے تھے۔ اب وہ تو ناصرت میں رہتے ہیں، یسوع مسیح کے رشتہ دار اور اس کے بھائی یہ سارے لوگ ناصرت میں ہیں۔ کفرنہوم اور آس پاس بہت سارے معجزات ہو رہے ہیں، تو کوئی لائیو سروس تو تھی نہیں کہ وہ لائیو یسوع مسیح کے معجزات دیکھتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ باتیں پہنچتی ہوں گی ناصرت میں، کوئی یسوع مسیح نے آ کرتا وہ اپنے آپ نو خدا کہندا ہے، وہ اپنے آپ نو مسیح کہندا ہے، تو بڑے بڑے کلیم کردا ہے۔ اب لوگ کیا سوچتے ہوں گے، لے یار ساڈا نام بدنام کرائے گا۔
ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ तरह से आज लोग सोचते हैं, अगर आपका कोई भाई कोई बड़े बड़े दावे करने लग जाए तो आप क्या सोचेंगे, और वो लोगों में मशहूर होना शुरू हो जाए, लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाए, और आपको लगे कि यार जिस तरह की ये दावे कर रहा है ये आप भी मरेगा सानू भी मरवाएगा। की ख्याल है ऐसा है कि नहीं? आज भी लोग ऐसा सोचते हैं। तो यीशु मसीह के भाई भी आपस में बैठ के सोचते होंगे कि यार ये बहुत काम खराब कर रहे हैं, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ कोई ना कोई काम खराब करा देना। सो उनकी कोई मीटिंग हुई होगी, कोई आपस में बैठ के डिस्कशन हुई होगी कि यार ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ यार, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ रोकना पड़ेगा। कुछ इस तरह की मीटिंग हुई होगी, क्या ख्याल है आपका? कुछ डिस्कशन हुई होगी, फिर उन्होंने प्लान किया होगा कि आओ तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ रोकिए। ये उनका बेसिकली डिसीजन क्या है, उनका रिस्पॉन्स क्या है कि यीशु मसीह अपने होश में नहीं है। उनका रिस्पॉन्स क्या है कि यीशु मसीह अपने होश में नहीं है। एक तो वो ईमान नहीं लाते, दूसरा वो ये सोचते हैं कि ये बेखुद हो गया है, ये आउट ऑफ सेंस मतलब चला गया है, इसकी सेंसेस काम नहीं कर रही, इसकी अकल काम नहीं कर रही, ये पता नहीं क्या करता जा रहा है, इसको कुछ पता नहीं, आओ इन्हू फड़ के ले आओ वापस, इन्हू कंट्रोल से करिए। वो आते हैं, लिखा है जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। उनका क्या ख्याल है कि वो बेखुद है। सो इसका मतलब है कि वो प्लान करके निकले हैं यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। जो पकड़ने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये अरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप किसी को काबू में जब कर लेते हैं। आपको पता है जब अरेस्ट किया जाता है तो किसी शख्स को काबू में कर लिया जाता है, फिर चाहे आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़े आप उसको पकड़ लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, 28वीं आयत देखें मेरे साथ, नहीं 31वीं आयत, ये इस वाक्य के बाद की बात है, फिर वो बालजबूल वाली बात है, फिर भाई पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वो क्या कहते हैं, 31वीं आयत से लिखा है फिर उसकी मां और उसके भाई बाहर आए, यानी वो अब आ गए हैं। पहले तो उन्होंने ऊपर सोचा ना कि यीशु मसीह नूं फड़िए जाके एक काम ही ना खराब कर दे, अब वो क्या है, आ गए हैं और खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। माँ यहां पर माना जाता है इसलिए साथ में है ताकि भाइयों को भी कंट्रोल कर सके, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें या कुछ और करने की कोशिश ना करें। वैसे भी जो सारे भरा निकल के यीशु नूं फड़न जाणगे तो मां ने तो जाना ही जाना ना नाल कि मैं वेखा यार कोई काम ही ना खराब कर दें, या हो सकता है वो रोकती हो कि नहीं तुम ऐसा ना करो, लेकिन भरा कहते होने ने कि नहीं असा जाना ही जाना है, साड़ी इज्जत खराब होने दी है, वट एवर जो भी वो सोचते होंगे। उसने उनको यह जवाब दिया मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं, और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। यीशु मसीह ने, ये खैर आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात क्लियर की कि जिस्मानी रिश्ते मेरी बादशाही में काम नहीं आएंगे। यहां पर मेरा रिश्तेदार कौन है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है। जिस्मानी रिश्ते, जिस्मानी बातें सब कुछ पीछे रह गई, अब सिर्फ और सिर्फ वही मेरा रिश्तेदार है जो कि खुदा के कलाम की बातों पर अमल करता है। सो यीशु मसीह के भाइयों और उसके रिश्तेदारों का रिस्पॉन्स क्या है कि यीशु मसीह अपने होश में नहीं है, इसे पकड़ो कहीं ये काम खराब ना कर दे। आइए अगले रिस्पॉन्स पे चलते हैं। लिखा है और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालजबूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अब देखें अगर गौर करें तो क्या लिखा है, फकी जो यरूशलेम से आए थे। ये फकी कहां से आए हैं, यरूशलेम से, तकरीबन 150 किलोमीटर दूर से ये फकी आए हैं। और ये आए क्यों हैं, उस जमाने में जितना भी मजहबी निज़ाम था वो फरीसियों और फकीहों के हाथ में था, और वो समझते थे कि हम इसके ठेकेदार हैं, साड़ी मर्जी के बगैर इत्थे कुछ भी नहीं हो सकता, और मजहबी तौर पे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी कुछ करना चाहेगा तो उसको हमसे पहले इजाजत लेनी होगी। हाँ अपनी खेती बाड़ी करे, कारोबार करे, जो मर्जी करे, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मजहबी तौर पर अगर कोई भी कुछ करना चाहेगा तो उसको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, हमारा राजीनामा होगा
تو مذہبی طور پہ آپ کچھ بھی کر پائیں گے. سو وہ یروشلم سے آتے ہیں اتنی دور سے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یسوع مسیح کے معجزات کی خبر یروشلم تک پہنچی ہے، اور مشہوری ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ بڑے معجزے کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. تو جو یروشلم میں بیٹھے لوگ تھے، سمجھ لو کہ اس زمانے دے وڈے بشپ یا وڈے پادری جو بھی کہنے آپ، وہ پریشان ہو گئے کہ یار ساڈی مرضی دے بغیر کیڑا بندہ ایڈے ایڈے دعوے کری جا رہا ہے، ساڑے تو پوچھے بغیر ہی، ساڈے نال تے ادھر کوئی تعلق بھی نہیں ہے. سو وہ یروشلم سے اسپیشل آتے ہیں. اب جو عام عوام ہے اس کو انہوں نے کوئی تو جواب دینا ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی تو جواب دینا ہے کہ اے فقیو فریسیو، تم تو اپنے آپ کو مذہب کا ایکسپرٹ کہتے ہو، تے دسو سانوں کیا بندہ جڑے دعوے کرن ڈیا ہے یہ ٹھیک دعوے نہیں یا غلط دعوے نے؟ آپ سوچتے ہیں نا کہ ایسا جواب ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ آپ کا کوئی لیڈر ہو روحانی طور پہ، اور یا کوئی بندہ چرچ میں سے اٹھ کر دعویٰ کرنا شروع کر دے اپنے بارے میں، تو تسی پادری نو پوچھو گے نا کہ دسو پادری صاحب ہے بندہ ہن ٹھیک دعوے کرن ڈیا کہ غلط دعوے کر رہا ہے؟ تو وہ ان کے لیڈر تھے، تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا اس کے دعوے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ اب ان کے پاس دو ہی جواب ہو سکتے تھے. وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ یسوع مسیح کے معجزات غلط ہیں، کیونکہ ساری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی. وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے، یسوع مسیح کے معجزات کو جھٹلا نہیں سکتے. سو وہ دو رسپانس دے سکتے ہیں، یا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے معجزات ٹھیک ہیں، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے معجزات غلط ہیں. تو اگر وہ کہیں گے کہ غلط ہیں تو پھر لوگ سوال پوچھیں گے کہ بھئی اگر یسوع مسیح جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے تو اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ کیا خیال ہے بھئی اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ لنگڑوں کو چلا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، مطلب جو بھی یسوع مسیح معجزات کر رہے ہیں یہ تو کوئی عام شخص کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو آپ کو روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ روحانی طاقت کی ضرورت ہے. اب روحانی طاقتیں کتنی ہیں اس کائنات میں؟ روحانی طاقتیں دو ہی ہیں، ایک خدا کی ہے اور ایک کس کی ہے؟ ابلیس کی ہے. سو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ خدا کی طاقت سے کرتا ہے تو پھر تو یہ سچا ہے، پھر تو اس کے دعوے بھی سچے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طاقت سے نہیں بلکہ یہ شیطان کی طاقت سے سب کچھ کرتا ہے. کس کی طاقت سے؟ شیطان کی طاقت سے. سو انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ یسوع مسیح کے جتنے بھی معجزات ہیں یہ شیطان کی مدد سے کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو روحانی طاقت ہے. سو وہ روحانی طاقت خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی ہے. سو اور یہاں پر جو بالزبول لفظ لکھا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ لفظ ہے. یہ پرانے عہد میں اس کو بالزبب کہا جاتا تھا. بالزبب بال نامی دیوتا سے ہے، اور اس کو یعنی اونچی پلیسز کا، اونچے مقاموں کا خدا کہا جاتا تھا. بالزبب کا کیا مطلب تھا؟ اونچے مقاموں کا خدا. لیکن انہوں نے بالزبب کو بالزبل یعنی ایل ڈال دیا، بی کی جگہ پر ایل ڈال دیا. اس سے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. اس سے اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ اونچے مقاموں کے خدا کی بجائے اس کا مطلب بن جاتا ہے گند کا خدا. کس چیز کا؟ مکھیوں کا خدا جو گند پہ بیٹھتی ہیں، یا گند کا خدا. تو وہ نفرت انگیز انہوں نے اس نام کو بنا دیا. یعنی آسان الفاظ میں وہ شیطان کے لیے بالزبول کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اس کو گند کا خدا یا مکھیوں کا خدا بولتے تھے. اور یہ ان کے نزدیک سب سے گھنونی ٹرم تھی، یعنی جو بری ترین ٹرم وہ شیطان کے لیے استعمال کر سکتے تھے وہ بالزبول تھا. یہی ٹرم وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بدروحوں کے سردار. اب بدروحوں کا سردار کون ہے؟ ڈیفینیٹلی شیطان ہے. اور بدروہیں کیا ہیں؟ وہ گری ہوئی روحیں ہیں، وہ فرشتے ہیں جو کہ ابلیس کے ساتھ گرائے گئے. اور ان کا سردار کون ہے؟ ابلیس ہے. ابلیس کو ریفر کر رہے ہیں کہ یہ ابلیس کی مدد سے معجزات کر رہا ہے، کیونکہ روحانی طاقت تو ابلیس کے پاس بھی ہے. یسوع مسیح کے پاس کوئی روحانی طاقت خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے. لکھا ہے پھر وہ ان کو پاس بلا کر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا. اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ اس کا خاتمہ ہو
جائے گا۔ اب یسوع مسیح انہی کی باتوں سے ان کو بتاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ماہر استاد تھے، ٹیچر تھے، کہ بھئی تم کہتے ہو کہ میں شیطان کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، یعنی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں شیطان کے گھر کو ڈھا رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں۔ وہ کسی بھی عبادت خانے میں جاتا تھا تو بدروحیں چیخیں مار کر نکل جاتی تھی۔ یہ کوئی سیٹ اپ نہیں کیا ہوا تھا آج کے عاملوں کی طرح کہ ایک عامل جائے گا جناب تو بدروح تھوڑی دیر لی ایک خاص سیٹ اپ کے تحت سائیڈ پر ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو لگے کہ عامل بھی بدروح نکال سکتا اور بعد میں زیادہ برا حال کرے گی۔ تو یہ کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، بلکہ بدروحیں پرماننٹلی ان لوگوں کو چھوڑ رہی تھیں، لوگ آزاد ہو رہے تھے۔ اور شیطان جس طرح کلام مقدس میں لکھا نا، جب 70 شاگردوں کو بھیجا گیا تو خدا نے کیا کہا کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرا ہوا دیکھا، یعنی اس کی سلطنت میں پھوٹ پڑ رہی ہے، وہ اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے، اس نے جو اپنی بادشاہی قائم کی ہوئی ہے، اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے، اس میں دراڑ آئی ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو کوئی اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ یہ تمہاری لاجک ایبسرڈ ہے، یہ منطق ٹھیک نہیں ہے، یہ ال لاجیکل ہے، یہ جو تمہارا آرگیومنٹ ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ میں اگر اس کی مدد سے اسی کا نقصان پہنچاؤں گا تو یہ بات تو قبول کرنے والی ہی نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر کو کیوں برباد کرے گا؟ کوئی اپنی سلطنت میں کیوں پھوٹ ڈالے گا؟ کوئی اپنا ہی نقصان کیوں کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنا نقصان کرے، کیونکہ اس طرح سے تو وہ کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ کوئی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا، انسانی ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، تمہاری لاجک ہی غلط ہے۔ پھر یسوع ان سے اگلی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی کسی زوراور کے گھر میں گھس کر اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس زوراور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہاری تو یہ لاجک ہو گئی غلط، لیکن تمہاری ہی لاجک سے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ نے کسی کے گھر میں جا کر اس کے مال کو لوٹنا ہے تو آپ کا اس کو اوور پاور کرنا ضروری ہے۔ اوور پاور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس سے زیادہ طاقتور ہوں گے تو لوٹ سکیں گے۔ یہ چوری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کسی کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، کسی کا مال لے لینا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ چھین لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ہونا ضروری ہے، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں تو آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دو لوگ لڑیں گے تو جیتے گا کون؟ جو زیادہ طاقتور ہے۔ دو ملک لڑیں گے تو جیتے گا کون؟ جو زیادہ طاقتور ہے۔ اب چونکہ شیطان کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، یہ تو لاجک غلط ہو گئی، لیکن میں نقصان پہنچا رہا ہوں شیطان کو، میں اس کی سلطنت میں دراڑ میں نے ڈالی ہے، میں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، میں اس سے چیزیں چھین رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اس سے کیا ہوں؟ زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ جب تک کوئی کسی سے طاقتور نہیں ہوگا وہ اس کے اسباب کو لوٹ نہیں سکتا۔ میں اس کے جو اسباب کو لوٹ رہا ہوں، یعنی لوٹنے سے مراد کیا ہے کہ جو اس نے روحیں قبضے میں کر رکھی ہیں، جو اس نے نظام قبضے میں کر رکھا ہے، میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ واپس لے رہا ہوں، اس کے قبضے سے چیزوں کو واپس لے رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس سے کیا ہوں؟ زیادہ طاقتور ہوں۔ تو اگر میں زیادہ طاقتور ہوں تو میں پھر کون ہوا؟ خدا ہوا، کیونکہ شیطان سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ خدا ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہم بھی شیطان سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں خدا کے بغیر، کوئی بھی نہیں ہے۔ خدا کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، اور خدا ہی ہے جو کہ شیطان کو اوور پاور کر سکتا ہے۔ اور ہم بھی کس کی مدد سے کرتے ہیں؟ خدا کی مدد سے کرتے ہیں۔ ہم کہیں کہ ہم اپنے اون پہ شیطان کو ہرا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی نے جوگے نہیں ہے۔ شیطان سے طاقتور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ یسوع مسیح ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر چ تو دراڑ نہیں پا رہا، لیکن اس چیز تے غور کرو کہ او دے گھر چ دراڑ پئی ہے، او دے گھر دا نقصان ہو رہا، او دی بادشاہی دا نقصان ہو رہا، تو نقصان کر کون سکتا ہے؟ جو اس سے طاقتور ہے۔ اور اگر میں اس کا نقصان کر رہا ہوں تو میں اس سے کیا ہوں؟ طاقتور ہوں۔ اور اگر میں اس سے طاقتور ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔
پھر میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ تمہاری لاجک ہی کے سبب سے تمہیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ اب تک معافی نہ پائے گا، بلکہ ابدی گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں ناپاک روح ہے۔ دیکھیں یہ جو بات لکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس فل ریویلیشن آ جائے، ایک بات ہے جس میں آپ کے پاس پوری تعلیم نہیں ہے، پورا علم نہیں ہے، پورا نالج نہیں ہے، اور آپ یسوع مسیح کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر وہ خدا کے روح کی مدد سے نہیں کر رہا تو وہ کس کے روح کی مدد سے کر رہا ہے؟ ابلیس کے روح کی مدد سے کر رہا ہے۔ دو ہی طاقتور روح ہے نا اس دنیا میں، تو اگر خدا نہیں ہے تو پھر ابلیس ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ ابلیس کی طرف سے۔ اگر آپ فل نالج رکھتے ہوئے انجیل کا پیغام سننے کے بعد، اگر آپ خدا کی تعلیم سننے کے بعد اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، یا وہ جھوٹا ہے، یا جو وہ کلیم کرتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں وہ نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ ابلیس کی طرف سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع جب اس دنیا میں آیا تو فلپیوں کے خط کے مطابق اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا، یعنی اس نے اپنے خدائی ایٹریبیوٹس کو اس دنیا میں استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں رہا، بلکہ اس نے ان کا خود استعمال سائیڈ پر کیا اور باپ کے تابع ہوا، اور باپ کی مرضی سے پاک روح کی قوت سے اس نے اس دنیا میں زندگی بسر کی۔ اسی لیے وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، مجھے یہ اختیار دیا گیا۔ یہ نہیں کہ یسوع کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنا اختیار سارا سائیڈ پہ رکھا اور اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اس نے کہا میں اپنا کسی اختیار کو استعمال نہیں کروں گا، میں باپ کی مرضی پر چلوں گا۔ اب باپ نے اپنی مرضی سے اس کو یہ اختیار دیا کہ تو گناہ بھی معاف کر، تو عدالت کر، تو یہ کر، تو وہ کر۔ جو اختیار باپ نے دیا یسوع مسیح نے وہی اختیار استعمال کیا، اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور وہ اختیار جو استعمال کرتا تھا اور جو زندگی گزارتا تھا، یہ کس قوت سے کرتا تھا؟ پاک روح کی قوت سے کرتا تھا۔ یعنی جتنی باتیں وہ کہتا تھا، جتنے کلیمز وہ کرتا تھا، جو خدمت وہ کر رہا تھا، اس کے پیچھے قوت کس کی تھی؟ خدا کے پاک روح کی، کیونکہ ٹرینٹی مل کر یہ کام نجات کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے کام کو، اس کی خدمت کو، اس کے داموں کو، اس کے کلیمز کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے پاک روح کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ سب کچھ جانتے بوجھتے یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور یہ اس ڈیسیژن پر پہنچتے ہیں کہ یسوع سچا نہیں ہے، اب یسوع کو صرف ٹیچر مان لینا، یسوع کو اچھا شخص مان لینا، یسوع کو ایک نائس پرسن مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یسوع مسیح کے کچھ کلیمز کو مانتے ہیں اور کچھ کلیمز کو نہیں مانتے۔ جن کو نہیں مانتے ان میں آپ یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ یسوع مسیح بڑا اچھا نبی سی، بڑا اچھا ٹیچر سی، بڑا اچھا یہ سی وہ سی، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ نہ مانیں کہ یسوع مسیح خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ایریے میں آپ نے یسوع مسیح کو جھوٹا ٹھہرا دیا۔ اور جب آپ یسوع مسیح کو سب کچھ جانتے بوجھتے جھوٹا ٹھہرا دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے روح کے خلاف توہین کرتے ہیں، بلاسفیمی کرتے ہیں۔ اس کی معافی نہیں ملے گی، اس کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ وہ گناہ ہے، یعنی پاک روح کے خلاف گناہ یا کفر بکنا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس تمام علم آ جائے، تمام علم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس خوشخبری آ جائے، آپ یسوع مسیح کو جان جائیں، جتنا جاننا ضروری ہے، آپ کو تعلیم دی جائے، یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جائے، سکھایا جائے، اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ یسوع سچا نہیں ہے، تو یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ملے گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ساری انفارمیشن، سارے نالج، تمام روشنی کے بعد یہ فیصلہ کر لینا کہ یسوع مسیح سچا نہیں، جھوٹا ہے، اس کے کلیم سارے
سچ نہیں ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی کبھی نہیں ملے گی، اس کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو خدا فضل بخشے اور وہ خدا کی طرف واپس آ جائے تو خدا معاف کرنے پر سچا اور قادر ہے، لیکن ایسوں کا واپس آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پڑھتا ہوں اینڈ پہ، میرے ساتھ دیکھیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے۔ عبرانیوں 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ پر سب کچھ ظاہر ہو گیا، آپ کو کلام سنا دیا گیا، اب بھی آپ توبہ نہیں کرتے، خدا ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر عبرانیوں ہی کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ پھر عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 10:26 میں لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس ایک ہی رسپانس بچتا ہے۔ اگر یسوع مسیح جھوٹا نہیں ہے یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا C.S. لوئس کے مطابق، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یسوع مسیح بہت اچھا شخص تھا، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگ گیا، اور بعد میں رومی حکومت نے اس کو کیا کیا؟ مار ڈالا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انقلابی لوگ ہوتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں لیکن انقلاب کامیاب نہیں ہوتا، تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یسوع اگر کوئی انقلابی نہیں ہے یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہے اور وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، تو پھر ایک ہی بات ہے کہ اس نے جو کہا وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اور اگر آپ تمام گوسپل کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح سچا نہیں ہے، تو اس کو ہم روح القدس کے خلاف کفر بکنا کہتے ہیں، اور اس کی معافی ہرگز نہیں ملے گی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی یسوع مسیح کے خلاف یہ ڈیسیژن دے دے کہ نہیں، یہ سب کچھ شیطان کی مدد سے کرتا ہے، اور بعد میں سوچے کہ اس کو اس بات پر معافی مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ God bless you all.